تو ان پہ کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے. اسٹوڈنٹ کو جماعت میں نکالا گیا اور رات کو سو نہیں رہے تو پوچھا بیٹا تم کیوں نہیں سو رہے ہو؟ تو کہنے لگے روزانہ سونے کا ٹائمنگ ہمارا رات کے 4 بجے کا ہے. 4 بجے کا ٹائمنگ. میں اپنے حلقے کی کارگزاری سنا رہا ہوں. 4 بجے کا ٹائمنگ سونے کا. اور کہنے لگے فجر کی اذان سن کر ہم سوتے ہیں اور 10-11 بجے اٹھتے ہیں. ایک پاؤ بیچنے والا جس محلے میں 11 بجے پاؤ کی تھپی لگی ہوئی, میں نے پوچھا کہ آپ کے پاؤ بکے نہیں اب تک؟ تو کہنے لگا تھوڑا دیر رکو, یہ پاؤ لینے والے 11 بجے آتے ہیں. پورا مسلمان محلہ ہے جس کا پاؤ 11 بجے بک رہا ہے. تو اندر کسی نے کہا کہ امت کے کسی قوم کے مستقبل کو دیکھنا ہے کہ کیسا ہوگا, تو اس قوم کے نوجوانوں کو دیکھو وہ کیا کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, کہ وہ جو کر رہے ہیں وہ اس کا ان کا مستقبل ہے. پوری نسل کی ایک بنیاد ہے اور ہر گھر کے اندر یہ طبقہ ملے گا. اب ہمارے ذہنوں میں یہ طبقے کے بارے میں بات یہ چلتی ہے کہ بھئی دیوالی کی چھٹیوں میں اور جو ہے دھکالے کی چھٹیوں میں ان کے جوڑ کر دیے جائے اور بس ان کی جماعت نکال دی جائے, بس اتنا ہی چل رہا ہے. لیکن ان کی شروعات تو حکومت کے لوگوں نے ان کے اوپر محنت کا نظام تو 3 اور 5 سال سے بنایا ہوا ہے کہ 3-5 سال سے یہ اسکول میں داخل ہو رہے. دنیا کی وہ ضرورتیں, وہ فنون اور دنیا کے ضرورتوں کے علم کی شروعات 3 اور 5 سال سے کی جا رہی ہے. اور جو زندگی کا اصل مقصد ہے اس کی شروعات کب کر رہے ہیں, اس پہ محنت کی شروعات کب کر رہے ہیں. تو ہمارے 3-5 سال کے جو طلبہ ہے یہ بھی طلبہ ہے اور یہ بھی طلبہ پر محنت ہے کہ ہمارے 3-5 سال مسجد وار جماعت روزانہ ملاقات کر رہی ہے, ہر گھر پہ پہنچ رہی ہے, ہر گھر کا پورا نظام ہمارے سامنے ہے, 25 مکان 30 مکان ہمارے آنکھوں کے سامنے ہیں. اب ہماری چھوٹی جماعت, ہماری مسجد وار جماعت کے نگاہوں میں یہ تعداد بھی ہو کہ اس گھر کے اندر 5-7 سال کے بچے کتنے ہیں اور یہ بچے 100% مکتب میں کس طرح جڑے, کیونکہ 5 سال 6 سال کا جو بچہ LKG UKG میں جا رہا ہے اس کا ذہن اتنا زبردست بنایا جا رہا ہے اور ایسی محنت اس پر ہو رہی ہے کہ وہ ہاتھ جوڑ کے وہ پڑھ رہا ہے جو اس کے ایمان کو ختم کر رہا ہے. اس سے جو ہے ہمارے لیبل لگے ہوئے اسلامی اسکول کے بھئی اسکول کے اندر اردو پڑھایا جا رہا ہے, وہ بھی اس سے محفوظ نہیں ہے. تو اس لیے محنت تو ان کی شروعاتی مکتب سے ہو کہ یہ 100% طلبہ جو چھوٹی عمر کے ہیں یہ مکتب سے جڑے. اب شریعت کہہ رہی ہے 7 سال کا ہو جائے تو نماز کا حکم کرو, 10 سال کا ہو جائے تو نماز نہ پڑھنے پر اس کو مارو, حکم دے رہی شریعت. مولانا احسان الحق صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ دیکھو ان پہ محنت تو 7 سال سے کہہ رہے ہیں اور 10 سال کا ہو جائے تو نماز نہ پڑھنے پر مارو, تو 7 سال سے 10 سال کا جو عرصہ ہے یہ ان کو دین سکھانے کا, نماز سکھانے کا عرصہ ہے. اور شروعات ایک تو مکتب کے ذریعے سے اور گھر کے تعلیم کے ذریعے سے ہو. جتنے ساتھی ہمارے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور جتنی ہماری ساتھ عملہ محنتوں میں لگا ہوا ہے, ہر مسجد وار جماعت کے 20-25-40 ساتھی جو مشورے میں بیٹھ رہے ہیں, 40 ساتھی اگرچہ مشورے میں ہیں تو 40 طلبہ پر محنت شروع ہو جانی چاہیے. 20 ساتھی مشورے میں ہیں تو 20 طلبہ ان کے گھروں کے اندر ہے. ہمارے گھر کے طلبہ پر ہماری محنت ہو. کوئی ایک طالب علم ہے, ایک کام کرنے والا کسی کا چاچا ہے, کسی کے والد ہے, کسی کا بھائی ہے, کسی کا باپ ہے, کسی کا دادا ہے, تو اپنے گھر کے طلبہ پر محنت ہم شروع کریں ہم خود کہ گھر کے تعلیم کے اندر اور گھر کے تعلیم کے ذریعے سے اور مکتب کے ذریعے سے محنت کی شروعات ہو رہی ہے. اب بچہ 10-12 سال کا ہو جائے, ہاتھ پکڑ کر نماز کو لا رہے ہیں اور گھر کے مسجد کے تعلیم میں اس کو بٹھا رہے ہیں, مشورے میں بٹھا رہے ہیں. 14 سال کا ہو جائے 3 دن لگوا دو, 16 سال کا ہو جائے چلہ لگوا دو, 18-20 سال کا ہو جائے 4 ماہ لگا دو. مفتی احسان الحق صاحب فرماتے ہیں یہ تربیت کا نظام ہے دعوت کی محنت کے ذریعے سے. اب جیسے ہمارے ساتھیوں کے مذاکرے ہوئے, مستورات کے مذاکرے, علماء کے مذاکروں میں یہ بات بار بار آ رہی ہے, یہ وہ طبقہ ہے, زعفرانی نظام تعلیم کا ایسا بنایا گیا ہے اور ایسا مرتب ہو چکا ہے اور ایسا عمل میں آ رہا ہے کہ جو نام کا مسلمان رہے گا اور کام کا پورا ختم ہو جائے گا, پورا ختم ہو جائے گا. اور ایسی کارگزاری آ رہی ہے کہ بھئی اسکول کالج میں بچہ تو جا رہا ہے ہمارا, لیکن جو وہاں پر 8 گھنٹے جس ماحول میں رہ رہا ہے وہ 8 گھنٹے کا ماحول تو اس کے ایمان کو, اس کے اسلام کے خلاف اس کو بھڑکانے کی تیار کر رہا ہے.
حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے یہ اسکول اور کالج تو ہمارے ایمان کے مصباح خانے بنے ہوئے تھے. ہاں جو ہمارے 20-25 کلومیٹر کے دور کے کالج اور ہاسٹل کی کارگزاریاں جو لڑکیوں کے بارے میں آ رہی ہے کہ یہی کارگزاریاں لڑکوں کے بارے میں بھی ہے. یہ بس ایک ڈر اور خوف کے اندر ہے، بس اسلام نام پہ اندر سے پورا ختم ہو رہا ہے. تو کتنی محنت کی ضرورت ہے، ارتداد کا ماحول، اور شروعات یہاں سے ہو رہی ہے. اسٹوڈنٹ طلبا یہ پڑھے لکھے ہیں اور یہ موبائل تو ان کو بے دینی کے جراثیم پرا رہا ہے. پروفیسر مسعود صاحب رحمۃ اللہ علیہ 10-12 سال پہلے ہم نے حضرت سے سنا، وہ پونا میں بیٹھ کے مشورے میں بولتے تھے یہ دم کا ہاتھ سے نکل چکا ہے. 10-12 سال پہلے بولتے. تو ایک تو ہماری مسجد وار جماعت کے سامنے ہمارے محلے اور ہمارے ملے ہوئے مکانات کے اندر اسٹوڈنٹ کتنے ہیں، وہ کون سے فیلڈ کے اندر ہے، وہ کون سی کلاسوں کے اندر، کون سے کالج کے اندر ہے، اس کی معلومات بھی ہمارے پاس ہو. اور دوسری ہمارے پاس یہ چیز ہو کہ ان کا فارغ وقت کون سا ہے. ان کا فارغ وقت، ان کا جتنا بھی فارغ وقت ہے مسجد کے اعمال میں ان کو فارغ وقت لگانے کی فکر کرنا ہے. اور ان کے سالانہ فارغ وقت کون سا ہے، جتنے بھی دن ہوں، چاہے وہ 1 گھنٹہ ہو، 1 دن ہو، 3 دن ہو، جتنا ان کے پاس فارغ وقت ہے چاہے وہ مسجد کے اعمال میں لگوا لو یا اللہ کے راستے میں لگوا لو. اور سب سے بڑی بات، ہمارے سینٹر کے پاس، ہمارے ضلع کے پاس، ہمارے حلقوں کے پاس، ہمارے حلقے اور سینٹر کے اندر یونیورسٹی کتنے ہیں، کالج کتنے ہیں، ہائی اسکول کتنے ہیں، ہاسٹل کتنے ہیں، اس کی معلومات ہو. ہاسٹل میں کتنے بچے پڑھ رہے ہیں. ایک ہاسٹل کی کارگزاری لی، پتہ چلا ہاسٹل ہے، جب کارگزاری لی تو 17 مسلم لڑکیاں اس میں پڑھتی ہے. صرف نام رجسٹر پہ مسلمان ہیں، باقی ظاہری کوئی شکل مسلمان کی ان کے اندر موجود ہے. اندازہ لگاؤ کیا ہو رہا ہے. ہاسٹل کے اندر مسلم بچے پڑھ رہے ہیں، 20 غیر ایمان والے بچوں میں 2 مسلم بچے پڑھ رہے ہیں. اب بتاؤ وہ 2 کا اسلام سکرات میں ہے، وہ تو جمعہ کی تک توفیق نہیں ہو رہی ہے. اسکول کے گاؤں کے باہر ہاسٹل ہے اور اس میں 2 مسلم بچے 20 کے بیچ 25 کے بیچ میں رہ رہے ہیں. ہاتھ سے نکل رہا ہے. جب ایک کوئی اسلام سے باہر نکل رہا ہے تو عمر رضی اللہ عنہ کہہ رہے میں تو اپنی بیٹی دینے کو تیار ہے، میری حکومت دینے کو تیار ہے، وہ اسلام میں آ جائے، اور میں آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ دینے کو تیار نہیں ہوں. میری 2.5 گھنٹے 8 گھنٹے کی محنت، روزانہ کی محنت، انفرادی دعوت. سب سے اہم بات اسٹوڈنٹ کے لیے خاص فوکس کرنے کی کوئی چیز ہے وہ انفرادی دعوت. اس لیے نظام الدین میں دیکھو سب سے بڑی بات، نظام الدین کا ہر عمل بھی ہمارے لیے بڑا نمونہ ہے. نظام الدین کے عالمی مشورے کی شروعات جس امور سے ہو رہی ہے وہ عصری اور دینی طلبا کے امور سے ہو رہی ہے. حتمہ یوسف صاحب دامت برکاتہ نے اس پر ظہر سے اثر تک بات کی کہ ہمارے جو دینی طلبا پڑھنے والے علماء ہیں، جو 7 سال 8 سال 10 سال جو مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، ہم ان کی کتنی فکر کر رہے ہیں. اور بڑے ان کے لیے سال کہہ رہے، دوسرا سال کہہ رہے، تیسرا سال کہہ رہے، جو مستقل قرآن اور حدیث کے ماحول کے اندر اور مدرسے اور مسجد کے ماحول میں 7-7 8-8 سال لگا رہے، ان کے لیے سال 2 سال 3 سال ہے. اور جو مستقل باطل کے نرغوں میں پھنسے ہوئے ہیں اور اسلام کے خلاف ماحول میں زندگی گزار رہے، 8-8 10-10 گھنٹے یہ اس میں بتا رہے، بتاؤ ان پہ محنت کتنی کرنی پڑے گی. اور ایک اسکول کالج ہاسٹل کے ساتھ ٹیوشن کلاسز جو ہے ہمارے، اس پر بھی ہمارا فوکس ہو. ہم سمجھ رہے ہمارا بچہ ماشاءاللہ تعالیٰ ذمہ دار ہے ہم، اور ہمارا بچہ ماشاءاللہ اسکول کالج ٹیوشن کلاس میں جا رہا ہے، ہماری بچیاں جا رہی ہے، لیکن وہ کلاسز کے اندر کیا ہو رہا ہے. جب کارگزاری لیں گے تو پتہ چلے گا یہ ٹیوشن کلاسز بھی محفوظ نہیں ہیں، نہ ایمان کے لیے نہ عمل کے. اس لیے ہمارے ساتھیوں سے گزارش ہے، بس چند ساتھیوں کے حد تک یہ امور بند کرنا رہ جائے کہ بھئی وہ ہمارے ساتھی فکر کر رہے. ہمارا ہر ساتھی فکر کرے کہ اسٹوڈنٹ پہ نگاہ ہو، ان کے فارغ اوقات، ان کی فارغ چھٹیاں. اور حضرت نے یہ بھی بات نظام الدین میں بار بار کہی، بمبئی والوں نے اپنی کارگزاری سنائی کہ ہر اتوار کو ان کا جوڑ سے مراد یہ ہے مسجد کے آبادی کے عمل میں ان کو شریک کرے. چلو بھی 8 دن تم کو وقت نہیں مل رہا ہے تو اتوار کے دن کچھ گھنٹوں کے لیے، کچھ منٹوں کے لیے آپ مسجد میں جڑ جاؤ، کچھ دیر کے لیے مسجد کے عمل کے اندر ان کو تعلیم میں جوڑ لے، اور جو ہے ان کی جو ہے تھوڑی سی ان کے اندر بات کر لے. تو ہر ہفتے 2 اسٹوڈنٹ جڑیں گے، 8 دن محنت ہوگی، 2 جڑیں گے، 5 جڑیں گے، 10 جڑیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کو ہر ہفتے جاری رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ اسٹوڈنٹ پہ ہر ہفتے محنت ہوگی، اور پھر ہر ہفتے والے ہر روزانہ کی محنت میں ہمارے ساتھ ہو جائیں.
اور 3 دن کی جماعت یا 1 دن کی جماعت 24 گھنٹے کی جماعت ہم ان کی بنا سکتے. شرط ہے ان کے ساتھ پرانے معمر قسم کے پرانے ساتھی جو ان کو مطمئن کر سکے, ان کا ذہن, ان کا برین واش کر سکے. اور گزارش ہے کہ ہمارے علماء کرام بھی خاص طور سے ان کے لیے وقت نکالے. روزانہ کی محنتوں کے اندر اگرچہ مسجد میں 10-5 منٹ کے لیے آ رہے, علماء کرام بھی ان کے اوپر دھیان دے, توجہ دے. یہ دین سے, دین کی محنتوں سے, اسلام سے, اللہ کی ذات کے بارے میں بھی شک میں پڑے ہوئے ہیں, شک میں پڑے ہوئے. ہم کو معلوم ہی نہیں ہے, ناسٹک ہو گیا ہے. ایک اسٹوڈنٹ سے ملاقات کی اور ملاقات کے دوران جب بات چیت ہوئی تو اکیلے میں جو بات کو توجہ سے سن نہیں رہا ہے, نہ مسجد میں آنے کو تیار ہے. جب بات چیت کی اسے تو نوز باللہ وہ ایسے سوالات کر رہا تھا کہ وہ ناستک ہو چکا, اپنے ضلع کی بات کر رہا, شک میں پڑا ہوا ہے. بہت دیر کے بعد اس کو سمجھائے اور علماء کرام سے جب ملائے تو پتہ چلا کہ ذہن پورا خراب ہو چکا ہے, شک میں پڑا ہوا ہے. کیا یہ کچھ بھی نہیں ہے, بولا ناستک ہو رہی ہے, امت مرتد ہو رہی ہے, اسلام کے بارے میں شک میں پڑی ہوئی ہے, کیونکہ اس کو جراثیم موبائل کے راستے سے پڑھ رہے. اور جیسے ایک آدمی کو آپریشن کرنا ہے تو اس کا ہاتھ سن کیا گیا اور اس کو آپریشن کیا گیا, اس کے سامنے اس کے ہاتھ کو کاٹا جا رہا ہے, اس کو تکلیف نہیں ہوگی کیونکہ اس کا ہاتھ سن ہوا ہے. یہ موبائل کے گیم اور موبائل کے سسٹم سے ہمارے نوجوان اتنے سن ہو گئے, ان کے سامنے سننا, شریعت, نماز, اسلام سب زبا بھی کر دیا جائے تو ان پہ کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے. اسٹوڈنٹ کو جماعت میں نکالا گیا اور رات کو سو نہیں رہے تو پوچھا بیٹا تم کیوں نہیں سو رہے ہو, تو کہنے لگے روزانہ سونے کا ٹائمنگ ہمارا رات کے 4 بجے کا ہے. 4 بجے کا ٹائمنگ, میں اپنے حلقے کی کارگزاری سنا رہا ہوں, 4 بجے کا ٹائمنگ سونے کا. اور کہنے لگے فجر کی اذان سن کر ہم سوتے ہیں اور 10-11 بجے اٹھتے ہیں. ایک پاؤ بیچنے والا جس محلے میں 11 بجے پاؤ کی تھپی لگی ہوئی, میں نے پوچھا کہ آپ کے پاؤ بکے نہیں اب تک, تو کہنے لگا تھوڑا دیر رکو, یہ پاؤ لینے والے 11 بجے آتے ہیں. پورا مسلمان محلہ ہے جس کا پاؤ 11 بجے بک رہا ہے, تو اندر لگا اٹھ کب رہی ہے قوم. اور باقی چوکنا ہے, دیکھو روڈوں سے گھوم رہے ننگے پاؤں. دیکھو ابھی ہنگولی پر بڑی جائیں گے نا تو راستے پر پورے نوجوان باطل کے یہ محلے سے, یہ گاؤں سے وہ گاؤں, پیدل ننگے پاؤں چل رہے جو ایسیوں میں رہتے ہیں. متوجہ ہے, چوکنا ہے اور ہم غفلت میں شکار نہ ہو جائے, اس لیے ہاتھ سے نکل نہ جائے. اس لیے گزارش ہے ہر حلقے والا, ہر مسجد والا اس کے محنت کا نظام 3 سال سے LKG UKG سے سوچے, اور اس کی خاص طور سے ہاسٹل, ٹیوشن کلاسز, ہائی اسکول, کالج کے لڑکیاں بھی اور لڑکوں بھی ہمارے روزانہ کے مشورے کا عنوان بنے. ہر اتوار کو ان کو جوڑے, مرکز میں لائے, ان کا اکرام کرے, ان کی رہبری بھی کرے خاص طور سے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے.